اللہ سورۃ احزاب میں فرماتا ہے، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ علماء اس کو دلائل النبوہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی نہ صرف مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ ہے، بلکہ خصوصی طور پر ان کے لیے بھی عملی نمونہ ہے جو اس مرتبے پر ہیں کہ اللہ کے راہ کی طرف لوگوں کو بلا سکیں، جو بنیادی طور پر سب مسلمان ہیں۔ اللہ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے کہ تم نیک کام کرنے کا کہتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ رسول اللہ کی زندگی میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے بلائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش مکہ کو اسلام کی دعوت دی تو ان کا واسطہ بدترین انسانوں سے بھی پڑا۔ جب ہم سیرت نبی سنیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں کا بھی تذکرہ کریں گے۔ مثال کے طور پر عمر بن خطاب نے جس دن اسلام قبول کیا، اس دن وہ محمد کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، اور وہی عمر بعد میں رسول اللہ کے مستحد پیروکار بنے۔ یہی رسول اللہ کا اسلام اور اللہ کی طرف دعوت دینے کا طریقہ تھا۔ ان کی زندگی صبر اور استقامت کا مجموعہ تھی۔ 13 سال کی مکی زندگی قریش مکہ کے ظلم و ستم اور ضد کے سوا کچھ نہ تھی، جس میں مٹھی بھر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 10 سالہ مدنی زندگی میں بھی جد و جہد، جہاد اور دعوت اسلام دینے میں کوشاں رہے۔ اپنی پوری زندگی میں مومنین کے عزم کو مضبوط کرتے رہے۔ وہ ہر اس حالت میں رہے جس میں ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ محمد ایک وقت میں بہت غریب تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مہینے گزر جاتے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا۔ اور ایک وقت ایسا بھی تھا جب جنگ حنین کے بعد رسول اللہ نے وادیوں کی وادیاں جو اونٹوں، بھیڑوں اور بچڑوں سے بری تھیں لوگوں کو عطا کیں، یعنی وہ انتہائی غربت سے انتہائی دولت مند بھی ہوئے۔ آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ کا برتاؤ ان دونوں حالتوں میں کیسا رہا۔ آپ ایک وقت میں کمزور تھے اور قریش کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے۔ کفار مکہ آپ کے جانی دشمن بن گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑنا پڑا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے مسلمانوں کی فوج سے بری وادیاں دیکھیں تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہے عباس، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی، ان سے کس نے محاذ رائی کرنی ہے۔ یہ دونوں انتہائیں رسول اللہ نے دیکھی ہیں۔ محمد ایک باپ، خاوند، بھتیجے اور ایک خاندان اور قبیلے کا حصہ تھے، اس کے باوجود وہ پوری انسانیت سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم کسی بھی عہدے پر ہوں، لیکن رسول اللہ کی زندگی میں ہمارے لیے سبق موجود ہے۔ اللہ کے کلام قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارا سیرت کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی قرآن کی تفسیر ہو، اس میں ہمیں رسول اللہ کی زندگی سے بہت سی روایات ملیں گی، اور سیرت محمد کو سمجھے بغیر
قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ جیسے اللہ نے سورۃ توبہ میں فرمایا ہے، خدا نے بہت سی موقعوں پر تم کو مدد دی ہے۔ جنگ حنین کے دن جب تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین اپنی فراغی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ اب اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ جنگ حنین کے پہلے اور آخر میں کیا ہوا ہے تو ہم اس آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ ایسی قرآن میں بہت سی مثالیں ہیں۔ علماء آیات نازل ہونے کی وجوہات کو اسباب النزول کہتے ہیں۔ سیرت نبی کو پڑھنے سے ہم رسول اللہ کی پیروی کر سکتے ہیں، جس سے اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ سورۃ عمران میں اللہ فرماتا ہے، اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے رسول کو ہم جانیں اور اس کی پیروی کریں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ وجوہات کافی ہیں کہ وہ سیرت نبی کو سمجھے۔ ہم محمد رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کیسے کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے نمبر 1 ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ قرآن نے رسول اللہ کی زندگی پر بہت سی اقساط کو دستاویزی شکل دی ہے، اور علماء نے قرآن کی تفسیر میں وضاحت سے ان آیات کو بیان کیا ہے۔ یہ تفاسیر کی کتابیں بھی سیرت نبی کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہیں، جن میں الطبری، ابن کثیر اور جوزی سر فہرست ہیں۔ یہ نمبر 1 ذریعہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے شروع سے آخر تک تمام بڑے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے دوسرا ذریعہ حدیث ہے۔ ہر حدیث محمد کی زندگی کی ایک تصویر ہے۔ ان احادیث کی کتابوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد سر فہرست ہیں۔ سیرت کا تیسرا ذریعہ وہ کتابیں ہیں جو خصوصی طور پر سیرت ہی کے لیے لکھی گئی ہیں، اور پہلے علماء جنہوں نے سیرت پر کتابیں لکھنا شروع کی وہ صحابہ کی اولادیں تھیں۔ ان میں عبداللہ ابن عباس جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے وہ بھی شامل ہیں۔ ان میں ایک عروہ ابن زبیر ابن عوام ہیں۔ عروہ صحابی کے بیٹے، ان کی والدہ بھی صحابیہ تھیں، ان کے بھائی بھی صحابی تھے، لیکن یہ خود تابعی تھے۔ یہ رسول اللہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی خالہ تھیں۔ عروہ ابن زبیر حدیث، فقہ، تفسیر اور سیرت کے بنیادی راوی تھے، کیونکہ یہ عائشہ کے محرم تھے اور ان سے بہت سی احادیث عائشہ نے بیان کی جن تک عروہ کو رسائی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان نے بھی ایک سیرت پر کتاب لکھی۔ یہ 105 ہجری کو فوت ہوئے۔ شہاب ابن زہری جو 129 ہجری کو فوت ہوئے، انہوں نے بھی سیرت کی کتابیں لکھیں۔ سیرت کے سب سے مشہور عالم ابن اسحاق تھے جو 85 ہجری کو پیدا ہوئے۔ یہ مدینے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تمام تر تفصیلات اسناد کے ساتھ بیان کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی کتاب 15 جلدوں پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد ابن ہشام نے ابن اسحاق کی کتاب کا خلاصہ لکھا جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور صحیح سننے کی توفیق دے۔ اب بات کرتے ہیں اسلام سے پہلے عربوں کے حالات کے بارے میں۔ دنیا تاریکیوں میں تھی۔ عربوں میں بت پرستی عام تھی۔ شمالی عرب اور مدینہ میں کچھ یہودی آباد تھے۔
مشرق کی طرف مجوسی تھے، مشرق بعید میں ہندو اور بدھ مت تھے، روم میں عیسائی تھے جو ہمارے نزدیک عیسائیت کے حقیقی پیغام سے منحرف ہو گئے تھے۔ مکہ جو اللہ کا گھر ہے، اس کے گرد و نواح میں بت پرستی اور عیسائیت غالب مذاہب تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ایاز بن عمائر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے زمین والوں پر نظر ڈالی تو اہل کتاب کے کچھ بچے کچے لوگوں کے سوا باقی عرب و عجم سب پر سخت ناراض ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے یکتا ہونے کے عقیدے سے پھر گئے تھے۔ ان بچے کچے لوگوں میں حنفاء شامل تھے، جیسے ورقہ ابن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، جو عیسائی تھے اور اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ یہ کچھ لوگ تھے جو ابراہیم کے دین پر موجود تھے۔ آگے جا کر ہم ان کی تفصیل بھی سنیں گے۔ مکہ کی کہانی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے اسماعیل کو لیا اور مکہ میں آئے۔ ان کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ ہاجرہ اس مشکیزے سے پانی پیتیں تاکہ وہ اپنے بچے کے لیے دودھ پیدا کر سکیں اور اس کا خیال رکھ سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو کعبہ کے پاس ایک بڑے درخت کے پاس بٹھا دیا، جو اس جگہ تھا جہاں آب زمزم ہے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہیں تھا، اس لیے وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ ابراہیم نے ان کو وہاں چھوڑا اور واپس اپنے گھر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت اسماعیل کی والدہ ان کے پیچھے آئیں اور کہا، ہے ابراہیم، اس جنگل میں جہاں کوئی آدمی اور چیز نہیں ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ بات کئی دفعہ دہرائی، لیکن ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ آخر ہاجرہ نے پوچھا، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، ہاں۔ اس پر ہاجرہ بول اٹھیں، پھر اللہ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ وہ واپس آئیں اور ابراہیم روانہ ہو گئے۔ ادھر اسماعیل کی والدہ اپنے بیٹے کو دودھ پلانے لگیں اور خود پانی پیتی رہیں۔ آخر جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگیں اور ان کا بیٹا بھی پیاسا ہو گیا۔ اب وہ دیکھ رہی تھیں کہ ان کا بیٹا پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ ہاجرہ اس بے چینی میں صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں اور وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے، لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ وہ صفا سے اتریں اور اسی بے چینی کی حالت میں مروہ پر چڑھ گئیں۔ وہاں بھی دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ ابن عباس نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا، صفا اور مروہ کے درمیان لوگوں کے لیے دوڑنا اسی وجہ سے شروع ہوا۔ 7ویں مرتبہ جب وہ مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ اس پر انہوں نے کہا، اگر تم میں کوئی خیر ہے تو میری مدد کرو۔ وہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل تھا۔ انہوں نے اپنی ایڑی سے زمین پر گڑا کر دیا، وہاں سے پانی ابل آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ حیران رہ گئیں۔ انہوں نے اسے حوض کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے ایسے کر دیا تاکہ پانی بہہ نہ سکے۔ ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا اور اسے نہ روکتی تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا۔ اس کے بعد ہاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا۔ یہ کہانی تھی اس پانی کی کہ کیسے اس وادی میں پانی آیا جہاں کوئی کاشتکاری نہیں تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا،
ایک دن قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے۔ جرہم یمنی عربوں کا ایک قبیلہ تھا۔ انہوں نے کچھ پرندے اڑتے ہوئے دیکھے۔ وہ حیران ہوئے کیونکہ پرندے پانی کے ارد گرد دوڑتے ہیں، اور یہ قبیلہ جانتا تھا کہ اس علاقے میں پانی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک آدمی بھیجا۔ اس آدمی نے واپسی پر پانی کی اطلاع دی۔ اب یہ سب لوگ وہاں آئے اور ہاجرہ سے کہا کہ کیا آپ ہمیں یہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت دیں گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں، لیکن اس شرط پر کہ پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، جس کو جرم قبیلے نے قبول کر لیا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، وقت گزرتا رہا اور وہاں جرہم قبیلے کے اور لوگ بھی آباد ہو گئے۔ اسماعیل جوان ہو گئے اور انہوں نے جرہم سے عربی سیکھی اور ان کے درمیان پلے بڑھے۔ اسماعیل نے جرہم قبیلہ کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ اس دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے خاندان کو دیکھنے آئے۔ اسماعیل گھر پر نہیں تھے۔ ابراہیم نے ان کی بیوی سے اسماعیل کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا وہ شکار پر گئے ہیں۔ جب ابراہیم نے ان سے معاش وغیرہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا حالات اچھے نہیں ہیں، مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے۔ اس طرح اس نے شکایات کیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالے۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان کو سارا واقعہ سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے تمہیں طلاق دینے کو کہا ہے۔ اس طرح اسماعیل علیہ السلام نے اس کو طلاق دے دی اور جرہم قبیلے سے ہی ایک اور شادی کر لی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ابراہیم دوبارہ اسماعیل کے گھر آئے اور اسماعیل کو گھر نہ پا کر ان کی بیوی سے حال پوچھا تو انہوں نے کہا اچھا گزر بسر ہو رہا ہے، بڑی فراغی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کھاتے پیتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ ابراہیم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم نے اسماعیل کی بیوی سے کہا اسماعیل کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں۔ کچھ عرصے بعد ابراہیم یہاں تشریف لائے اور دیکھا کہ اسماعیل ایک بڑے درخت کے سائے میں تیر بنا رہے ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر بناؤں۔ اسماعیل نے کہا کہ اپنے رب کی اطاعت کریں۔ ابراہیم نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اس میں میری مدد کرو۔ اسماعیل نے کہا میں ضرور کروں گا۔ اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی۔ اسماعیل پتھر اٹھا کر لاتے اور ابراہیم تعمیر کرتے جاتے اور ساتھ دعا کرتے جاتے، ہے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیواریں بلند ہوئیں تو اسماعیل ایک پتھر لائے اور ابراہیم کے لیے اسے رکھ دیا۔ اب ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے اور یہ دعا کرتے جاتے، ہے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ مکمل حدیث تھی جو عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ اسماعیل وہاں آباد ہوئے۔ ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے جنہوں نے مکہ میں ہی بود و باش اختیار کی۔ اسماعیل کی نسل سے عدنان آئے۔ ان کا سلسلہ نسب 21 پشت میں رسول اللہ سے ملتا ہے۔ عدنان سے مضر اور مضر سے کنانا اور کنانا سے ایک شخص جس کا نام نذر
اور جس کا عرفی نام قریش تھا۔ اس طرح قریش براہ راست ابراہیم اور اسماعیل کی نسب میں جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو فصیلہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کا انتخاب کیا، پھر اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب ابراہیم سے قریش اور قریش سے مرہ، مرہ سے قصی بن کلاب اور ان سے عبد مناف، ان سے ہاشم اور ہاشم سے عبد المطلب جو ان کے بیٹے تھے، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد ابن عبداللہ ہیں۔ قصی ابن کلاب کا خاندان قریش میں بہت اہم ہے، کیونکہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مکہ واپس لیا تھا۔ ان کی بہت سی اولادیں تھیں اور ان کے بیٹوں سے قریش میں بڑے قبیلے بنے۔ بنو عبد مناف سے دو اہم قبیلے بنو ہاشم اور بنو امیہ بنے۔ اسی بنو امیہ قبیلے سے عثمان ابن عفان اور امیہ خاندان آیا۔ ہاشم قبیلے سے محمد، علی اور پورا ہاشمی خاندان آیا۔ قصی بن کلاب کا بڑا بیٹا عبد الدار تھا، جس سے بنو عبد الدار قبیلہ وجود میں آیا۔ اسی قبیلے سے طلحہ کے بیٹے اور مصعب ابن عمیر صحابی بھی تعلق رکھتے ہیں۔ بنو اسد بھی قصی بن کلاب کی نسل سے ہیں، ان سے ختیجہ بنت خویلد ہیں۔ اسماعیل کے آنے کے بعد جرہم قبیلہ جب مکہ میں آباد ہوا تو اسماعیل جرہم میں تھے۔ جب اسماعیل کی وفات ہوئی تو ان کی اولاد مکہ میں حکمران نہ رہی، بلکہ جرہم قبیلے نے وہاں کی حکمرانی سنبھال لی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ آب زمزم کے انتظامات بھی انہی کے پاس تھے، انہی کے پاس کعبہ کا انتظام تھا۔ اسماعیل کی اولاد وہاں قیام پذیر رہی، ان کو عدنانی کہا جاتا ہے۔ ان کو باوقار مقام حاصل رہا۔ مکہ توحید کا بہت اہم مرکز بن گیا، جہاں کعبہ اللہ اور صرف اللہ کی عبادت کا مرکز تھا۔ زمزم کا پانی حاجیوں کی خدمت کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسا اللہ نے حکم دیا تھا۔ حج ابراہیم اور اسماعیل کے پیروکاروں کے لیے مقرر تھا، جیسے اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں کو اللہ کے گھر کے حج کے لیے بلائیں، تو لوگ دور دور سے یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس طرح مکہ دنیا میں توحید کا مرکز بن گیا، اور جو بھی حج کرنے کے قابل تھے وہ یہ فریضہ ادا کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء حج کے لیے آئے۔ اس وقت مکہ جرہم کی تحویل میں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جرہم کمزور ہوتے گئے۔ خزاعی قبیلے نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ جب خزاعہ جرہم کو شکست دینے کے قریب تھے تو جرہم نے اس دوران آب زمزم کا کنواں پاٹ دیا۔ اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات مٹا دیے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہاں پانی نہیں ہوگا تو بنو خزاعہ یہاں رہ نہیں سکیں گے اور ان کے جانے کے بعد جرہم واپس آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا اور خزاعہ وہیں رہے۔ انہوں نے جرہم کی جگہ لے لی۔ جرہم کے وقت کعبہ سیلاب اور قدرتی آفات کی وجہ سے خستہ حال ہو گیا تھا، اس لیے جرہم قبیلے نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ خزاعہ کی حکمرانی کے وقت عمر ابن لوہی نے ابراہیم کے مذہب کو تبدیل کر دیا، جب وہ شام اور عرب کے دوسرے علاقوں سے بت لے کر مکہ آیا اور ان بتوں کی پرستش ہونے لگی۔ اس طرح مکہ جہاں ابراہیم کے مذہب کے مطابق اللہ اور صرف اللہ کی عبادت ہوتی تھی، اب وہاں بتوں کو پوجا جانے لگا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے عمر ابن لوہی خزاعی کو دیکھا کہ
کہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ یہی وہ پہلا شخص ہے جو بتوں کو اللہ کے گھر میں لے کر آیا۔ مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا۔ قریش قبیلے کی عدنانی شاخ جو اسماعیل کی نسل سے ہیں کہ ایک شخص قصی بن کلاب نے بنو خزاعہ قبیلے کے سردار کی بیٹی سے شادی کر لی۔ جب بنو خزاعہ کے سردار کا انتقال ہوا تو اس کا داماد قصی بن کلاب مکہ کا طاقتور ترین شخص بن گیا، لیکن یہ خزاعہ سے نہیں تھا اور خزاعہ قریش کو مکہ سے نکال دینا چاہتے تھے تاکہ طاقت واپس لے سکیں۔ اس طرح قریش قبیلے سے اسماعیل کی نسل، جن کو عدنانی بھی کہتے ہیں، کا تنازع بنو خزاعہ سے ہوا۔ قریش اور اسماعیل کی نسل نے بنو خزاعہ کو شکست دے کر مکہ کی حکمران بن گئے۔ یہ اسماعیل کے وقت سے دوسری دفعہ مکہ کے حکمران بنے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے ان کے دادا عبد المطلب نے اللہ کے حکم سے آب زمزم کے کنویں کو کھودا اور زمزم دوبارہ جاری ہو گیا۔ آگے چل کر یہ واقعہ بھی ہم جانیں گے۔ ایک اور واقعہ جو رسول اللہ کی بعثت سے قبل ہوا وہ یہ تھا کہ کعبہ ایک دفعہ پھر قدرتی آفات کی وجہ سے خستہ حال ہو گیا۔ اب اسے تیسری بار تعمیر کیا گیا جو قریش نے کیا۔ اس تعمیر میں رسول اللہ نے خود شرکت کی۔ پہلی بار کعبہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، دوسری بار جرہم قبیلے نے تعمیر کیا، جبکہ تیسری بار قریش کو یہ اعزاز ملا۔ قریش متعدد قبائل میں تقسیم ہیں۔ النضر سے غالب ابن فہر ابن مالک، ان سے کعب ابن لوئی جن کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹا عدی، اس قبیلے سے عمر بن خطاب اور سعید بن زید تھے، دوسرا بیٹا حسیس تھا جس قبیلے سے عثمان بن مظعون اور عمر ابن عاص تھے، تیسرا بیٹا مرہ تھا جس سے کلاب اور ان کا بیٹا قصی بن کلاب تھے جس نے مکہ کو تحویل میں لیا تھا۔ یہ پہلے قریشی تھے جنہوں نے مکہ پر حکومت کی تھی۔ انہوں نے جرہم قبیلے کے بعد مکہ کی حکمرانی کی۔ مرہ سے 2 اور اہم قبائل وجود میں آئے جن میں ایک کا نام تیم تھا۔ اس قبیلے سے ابو بکر اور ان کا خاندان تعلق رکھتا تھا۔ دوسرا قبیلہ جو تیم سے وجود میں آیا وہ مخزوم تھا۔ اس قبیلے سے خالد ابن ولید تعلق رکھتے تھے۔ رسول اللہ کے بہت سے دشمن بنو مخزوم سے تھے جن میں ولید ابن مغیرہ اور ابو جہل شامل ہیں۔ کلاب سے قصی اور زہرہ وجود میں آئے جو بھائی تھے۔ زہرہ سے وہاب اور ان کی بیٹی آمنہ پیدا ہوئیں جن کی شادی عبداللہ سے ہوئی جن سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ قصی بن کلاب اس لیے بہت اہم ہیں کیونکہ قصی حقیقی طور پر مکہ کے گورنر تھے۔ ان کے بیٹے عبد مناف، عبد الدار اور عبد العزیٰ تھے۔ عبد المناف کے 4 بیٹے تھے، عبد شمس، المطلب، نوفل اور ہاشم۔ المطلب کے قبیلے سے امام شافی تھے۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ والد کے انتقال کے بعد المطلب ان کو مدینہ سے مکہ لے کر آئے۔ جب وہ مکہ پہنچے تو المطلب نے بھتیجے شیبہ کو اونٹ پر بٹھایا ہوا تھا۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے اور میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، لیکن لوگوں نے ان کو عبد المطلب ہی کہنا شروع کر دیا۔ شیبہ یعنی عبد المطلب جو عبداللہ کے والد تھے، عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ شیبہ یعنی عبد المطلب کے عبداللہ کے علاوہ 9 بیٹے تھے۔ رسول اللہ کی بعثت کے وقت عبد المطلب کے 4 بیٹے زندہ تھے جن میں 2 نے اسلام قبول کیا۔ ان میں حمزہ اور عباس شامل تھے۔
جبکہ 2 ابو طالب اور ابو لہب کفر کی حالت میں فوت ہوئے۔ یہ ہاشم کا قبیلہ تھا۔ عبد المطلب کے خاندان میں سب ہاشمی تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ عبد المناف کے 4 بیٹے تھے۔ ان میں عبد الشمس بھی تھے جن کا قبیلہ بنو امیہ تھا۔ اس قبیلے سے عثمان ابن عفان، ابو سفیان، معاویہ بن ابو سفیان، مروان ابن حکم، عبد الملک ابن مروان اور تمام امیہ خاندان وجود میں آیا۔ عبد المناف اور عبد الدار قصی بن کلاب کے بیٹے تھے۔ عبد الدار بڑے بیٹے تھے، لیکن عبد المناف قصی کی زندگی میں ہی شرف و سعادت کے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے بھائی عبد الدار کی نسبت زیادہ عزت کے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ قریش کے پاس 5 اہم اعزازات تھے جو قصی بن کلاب اور اس کی اولاد کے لیے مختص تھے۔ ان میں پہلا اعزاز دار الندوہ کی صدارت تھی۔ دار الندوہ ان کی پارلیمنٹ تھی جس میں تمام بڑے فیصلے ہوتے تھے۔ دوسرا اعزاز لوا تھا، یعنی جنگ کا پرچم قصی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ تیسرا اعزاز حجابت، یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتے تھے۔ چوتھا اعزاز سقایا، یعنی پانی پلانے کی ذمہ داری حاجیوں کو قصی ہی کی تھی۔ پانچواں اعزاز رفادہ تھا، یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری قصی کی تھی۔ یہ پانچوں اعزاز قصی بن کلاب نے اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کے حوالے کر دیے اور عبد مناف کو کچھ نہیں دیا۔ عبد مناف نے یہ سب تسلیم کر لیا، لیکن جب عبد الدار اور عبد مناف فوت ہو گئے تو عبد المناف کے بیٹوں نے یہ تسلیم نہ کیا اور اس پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی، لیکن پھر صلح کی آواز بلند ہوئی اور ان اعزازات کو تقسیم کر لیا۔ سقائیت اور رفادہ کے مناصب بنو عبد مناف کو دیے گئے، جبکہ دار الندوہ کی سربراہی، لوا اور حجابت بنو عبد الدار کے ہاتھ میں رہے۔ اس تقسیم کے بعد بنو عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قرہ ڈالا، تو یہ قرہ ہاشم بن عبد المناف کے نام نکلا۔ لہٰذا ہاشم نے ہی اپنی زندگی میں سقائیت اور رفادہ کا انتظام کیا۔ البتہ جب ہاشم کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے، جو رسول اللہ کے دادا تھے، یہ منصب سنبھال لیا اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز تھے۔ اس طرح فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں، حالانکہ بنو عبد الدار کے کچھ لوگ ان کے دشمن تھے اور وہ مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں لڑتے ہوئے مارے بھی جا چکے تھے۔ اس کے باوجود رسول اللہ نے کعبے کی کنجیاں ان کے حوالے کی اور کہا کہ یہ وفاداری کا دن ہے اور کوئی بھی تم لوگوں سے یہ چابیاں نہیں لے گا بجائے ظالم کے۔ آج تک وہ کنجیاں بنو عبد الدار کی نسل میں ہیں۔ اب ہم سنیں گے کہ رسول اللہ کی پیدائش کے وقت دنیا کی کیا حالت تھی اور مکہ کے ارد گرد کیا ماحول تھا۔ مکہ میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے۔ پھر عمرو بن لوہی نے وہاں بت پرستی کی بنیاد رکھی۔ بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے عمرو بن لوہی خزائی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور یہی عمرو وہ پہلا شخص ہے جس نے بت پرستی عربوں میں لائی۔ وہ پہلا شخص تھا جو یہ رسم عربوں میں لایا تھا کہ جس میں بتوں کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عمرو بن لوہی نے شام کا سفر کیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ وہ اس کو خوش بختی کی علامت سمجھتے تھے، تو یہ شام سے ہبل بت لے آیا اور آ کر خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ ہبل بت مکہ میں دوسرے بتوں کا سردار سمجھا جاتا تھا۔
اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا۔ پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب ہوئی۔ منات بحیرہ احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مشلل میں نصب تھا۔ اس طرح ہر قبیلے میں پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ اللہ نے سورہ نجم میں ان بتوں کا نام لے کر فرمایا، اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر غور بھی کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ اس طرح سورۃ نوح میں اللہ فرماتا ہے، انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوت اور یعوق اور نصر کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کے گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعوت تھی۔ ان نوح کے بتوں کا قریش کے بتوں سے کیا تعلق ہے؟ بخاری میں حدیث ابن عباس سے روایت ہے کہ جو بت موسیٰ کی قوم میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے۔ پھر ابن عباس نے ذکر کیا ہے کہ کون سے بت کس قبیلے میں پوجے جاتے تھے، اور کہا یہ پانچوں نوح کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ لوگ بیٹھتے تھے ان کے بت قائم کر لیں اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ لیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور علم لوگوں میں نہ رہا تو ان کی پوجا ہونے لگی۔ ایک اور حدیث بخاری میں ہے، ابو رجا بیان کرتے ہیں، پہلے ہم پتھر کی پوجا کرتے تھے، اگر کوئی پتھر ہمیں اس سے اچھا مل جاتا تو اسے پھینک دیتے اور دوسرے کی پوجا شروع کر دیتے، اور اگر ہمیں پتھر نہ ملتا تو مٹی کا ایک ٹیلا بنا لیتے اور بکری لا کر اس کا دودھ دھوتے اور اس کے گرد طواف کرتے۔ یہی دین یعنی شرک و بت پرستی اور توہمات و خرافات پر مبنی عقیدہ و عمل والا دین عام اہل عرب کا دین تھا۔ کچھ صحابہ اسلام لانے سے پہلے کے واقعات بیان کرتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا، مجھے ایک بت بنانا تھا، میرے پاس صرف کھجوریں تھیں، میں نے کھجوروں سے بت بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگا، پھر مجھے بھوک لگی تو میں نے وہ کھجوروں سے بنا بت کھا لیا۔ کفار کی اکثریت جانتی تھی کہ اللہ رب ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کس نے تخلیق کیے تو ان کا جواب ہوتا تھا اللہ نے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکیں اور اللہ سے ہماری شفاعت کر سکیں۔ جب وہ کعبہ کا طواف کرتے تو وہ بتوں سے کامیابی رزق کی دعا کرتے۔ خدا نے ایسے ہی بت پرستی کا آغاز کیا، پھر قریش نے ان کی تباہ کی۔ وہ جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا رواج یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کے لیے اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ اللہ کی طرف منتقل نہ کرتے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اور دوسرا حصہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔
کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ نفرت انگیز کہانیوں میں سے ایک واقعہ نائلہ اور اصاف کا ہے۔ یہ دونوں بت تھے۔ نائلہ صفا پر رکھا گیا تھا جبکہ مروہ پر اصاف تنصیب کیا گیا تھا۔ قریش جب طواف کرتے تھے تو صفا اور مروہ کا چکر لگاتے وقت وہ نائلہ اور اصاف کو ہاتھ لگاتے تھے۔ جب اسلام آیا مسلمان صحیح کرنے سے ہچکچا رہے تھے کہ وہ کیسے نائلہ اور اصاف کے بتوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ کہیں یہ شرک تو نہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا وہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے۔ اللہ نے بتایا ہے ان دونوں مقامات کے درمیان صحیح کرنا اصلی مناسک میں ہے، اور ان مقامات کا تقدس خدا کی جانب سے نائلہ اور اصاف سے پہلے کا ہے۔ نائلہ اور اصاف ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے، یہ شادی شدہ نہیں تھے۔ انہوں نے زنا کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے انہیں کوئی اور جگہ میسر نہ ہوئی، تو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر یہ بدکاری کی۔ اس پر عذاب الہی نے انہیں آ گھیرا اور وہ پتھر کے بت بن گئے۔ جب قریش کو ان کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کو معجزہ سمجھا اور ان میں نائلہ کا بت صفا پر اور اصاف کا بت مروہ پر رکھ دیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جاہلی عرب بت پرستی پر تھے۔ مشرکین عرب فال کے تیر بھی استعمال کرتے تھے۔ ان تیروں پر صرف ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اس قسم کے تیر سفر یا نکاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ اگر فال میں ہاں نکلتا تو مطلوبہ کام کر ڈالا جاتا، اگر نہیں نکلتا تو سال بھر کے لیے ملتوی کر دیا جاتا اور آئندہ پھر فال نکالی جاتی۔ مشرکین عرب میں بدشگونی کا بھی رواج تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ مشرکین کسی چڑیا یا ہرن کے پاس جا کر اسے بھگاتے، پھر اگر وہ دانے جانب بھاگتا تو اسے اچھائی اور کامیابی کی علامت سمجھ کر اپنا کام کر گزرتے، اور اگر بائیں جانب بھاگتا تو اسے نحوست کی علامت سمجھ کر اپنے کام سے باز رہتے۔ اس طرح اگر کوئی چڑیا یا جانور راستہ کاٹ دیتا تو اسے بھی منحوس سمجھتے۔ مکہ کے ارد گرد بڑے بت تھے، جیسے کعبہ کے اندر عمر ابن لوہی نے حبل رکھا تھا۔ کعبہ کے ارد گرد 3 مرکزی خدا تھے، اللات، العزیٰ اور منات۔ یہ تینوں بت مکے کے بہت قریب تھے۔ اللات جنوب میں تھا، منات شمال میں تھا اور العزیٰ ثقیف طائف میں تھا۔ شمال میں شام کے راستے میں ایک شہر جس کا نام دومت الجندل تھا، یہاں سوا بت تھا۔ اس وقت کے عرب میں تجارت ہی ان کے نزدیک ضرورت زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی۔ گرمیوں میں جب عرب اور یمن بہت گرم ہوتے تھے وہ شام قافلے لے کر جاتے اور وہاں سامان بیچتے اور واپسی پر وہاں سے مال لے کر آتے۔ عرب سردیوں میں اپنا ساز و سامان یمن لے کر جاتے تھے، اس کو بھی رحلت الشتاء کہا جاتا ہے۔ راستے میں جو بھی قبائل تھے وہ قریش کے کاروانوں کی حفاظت کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حج کے دنوں میں مکہ کے ارد گرد کے قبائل حج کے لیے آتے تو قریش حاجیوں کی خوب خدمت کرتے، جس کی وجہ سے ان قبائل میں قریش کی عزت اور مرتبہ بڑھ گیا۔ اس وجہ سے جب قریش کے کاروان ان قبیلوں کے علاقوں سے گزرتے تو ان کے کاروباری کاروانوں کو کوئی خطرہ نہ ہوتا تھا، جس وجہ سے قریش مکہ کو خوب فائدہ ہوتا اور وہ آسودہ ہو گئے۔ عرب اپنے کاروبار کی ترقی کی وجہ بتوں کی بیعت سے منسوب کرتے تھے، اس لیے اللہ نے قریش کو یاد کرایا کہ ان کے کاروبار کو تحفظ کعبہ اور مکہ کے مذہبی اہمیت کی وجہ سے ملا ہے، نہ کہ بتوں کی بیعت کی وجہ سے۔ سورۃ قریش میں اللہ فرماتا ہے چونکہ قریش مانوس ہوئے سردی اور گرمی کے سفروں سے،
لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ قریش کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید مخالفت اور آخری دم تک لڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنی دولت سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی دولت ان کے بتوں کی برکت کی بدولت ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ابو لہب نے کیوں رسول اللہ کو قبول نہیں کیا، اس کی دولت اس کے کچھ کام نہیں آئے گی، اس لیے اس نے اپنے بھتیجے کو مسترد کر دیا۔ قریش یہی سمجھتے تھے کہ اگر بت پرستی ختم ہو گئی تو ان کو تحفظ اور وہ مقام نہ مل سکے گا جو اب حاصل ہے۔ حالانکہ ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے رتبے اور عزت میں اضافہ ہوا اور وہ مقرب بن گئے، اور کچھ عرصے میں ہی مسلمانوں نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ کفار یہ سمجھتے تھے کہ اللہ اور ان کے درمیان کوئی وسیلہ ہونا چاہیے تاکہ ان کی بات جلد اللہ تک پہنچ سکے اور ان کو شفاعت مل سکے۔ اللہ سورۃ زمر میں کہتا ہے، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہے۔ سورہ یونس کی ایک اور آیت میں اللہ کہتا ہے، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں۔ اے محمد ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بت پرستی میں کئی دفعہ کفار اللہ کو ثانوی حیثیت دیتے تھے۔ ابن عباس جن کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں، اگر کسی نے جاہلیت کے رواج دیکھنے ہیں تو سورۃ انعام کی آیت 130 سے آگے پڑھیں جن میں ان کا ذکر ہے۔ سورۃ انعام میں اللہ کہتا ہے، ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا ہوئی کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اور دوسرا حصہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ! یعنی اگر وہ کسی کا حصہ لینا چاہتے تو وہ اللہ کے حصے میں لیتے، بتوں کے حصے کو ہاتھ نہ لگاتے۔ وہ اللہ سے زیادہ بتوں سے ڈرتے تھے۔ ان سب کے باوجود عربوں میں دین ابراہیم کے کچھ باقیات بھی تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو حقیقی طور پر ابراہیم علیہ السلام کے دین پر یقین رکھتے تھے، جن میں زید ابن عمرو ابن نفیل، ورقہ ابن نوفل اور قس ابن سعدہ شامل ہیں۔ زید ابن عمرو ابن نفیل قریش میں بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ عمر بن خطاب ان کے غزن تھے، جبکہ سعید ابن زید ان کے بیٹے تھے۔ دونوں کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ سعید ابن زید کی شادی عمر ابن خطاب کی بہن سے ہوئی تھی اور عمر نے ان کے گھر ہی اسلام قبول کیا تھا۔ جب عمر رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے اور راستے میں انہیں بتایا گیا کہ ان کی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو عمر غصے کی حالت میں اپنی بہن کے گھر گئے اور وہاں خباب ابن ارت کو بہن اور بہنوئی کے ساتھ پایا۔ وہاں انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھیں اور اسلام قبول کر لیا۔ صحیح بخاری میں اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے
کہ میں نے زید ابن عمر ابن نفیل کو کعبہ سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے کھڑے ہو کر یہ کہتے سنا، اے قریش کے لوگوں، خدا کی قسم میرے سوا کوئی اور تمہارے یہاں دین ابراہیم پر نہیں ہے۔ اور زید بیٹیوں کو زندہ نہیں گاڑتے تھے، اور ایسے شخص سے جو اپنی بیٹی کو مار ڈالنا چاہتا تھا کہتے، اس کی جان نہ لے، اس کے تمام اخراجات کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ چنانچہ لڑکی کو اپنی پرورش میں رکھ لیتے، جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے، اب اگر تم چاہو تو میں تمہاری لڑکی کو تمہارے حوالے کر سکتا ہوں، اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں اس کے سب کام پورے کر دوں گا۔ یہ عظیم آدمی تھا، لیکن کوئی ایسا دین نہیں تھا جس کی یہ پیروی کر سکے، اس لیے وہ دین ابراہیمی کی حقیقی بچ جانے والی معاشرت کی پیروی کرتے تھے۔ ایک اور بخاری کی حدیث جسے عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ کی زید ابن عمر ابن نفیل سے وادی بلدہ کے نشیبی علاقے میں ملاقات ہوئی۔ یہ قصہ نزول وحی سے پہلے کا ہے۔ پھر رسول اللہ کے سامنے ایک دسترخوان بچھایا گیا تو زید نے کھانے سے انکار کر دیا، اور جن لوگوں نے دسترخوان بچھایا تھا ان سے کہا، اپنے بتوں کے نام پر جو تم ذبح کرتے ہو میں اسے نہیں کھاتا، میں تو بس وہی ذبیحہ کھایا کرتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ زید ابن عمر ابن نفیل قریش پر ان کے ذبیحہ کے بارے میں عیب لگایا کرتے اور کہتے تھے کہ بکری کو پیدا تو کیا اللہ نے، اس نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے، اس نے اس کے لیے زمین سے گھاس اگائی، پھر تم لوگ اللہ کے سوا دوسرے کے ناموں پر اسے ذبح کرتے ہو۔ زید نے یہ کلمات ان کے ان کاموں پر اعتراض کرتے ہوئے اور ان کے اس عمل کو بہت بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے کہے تھے۔ زید کو اسلام سے پہلے حلال، ذبیحہ اور حرام کا معلوم تھا۔ ایک بخاری کی حدیث جسے عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا ہے کہ زید ابن عمر ابن نفیل شام کی طرف نکلے اور وہ دین حق کی تلاش میں تھے کہ اسے عمل میں لائیں۔ وہ وہاں یہودی عالم سے ملے تو انہوں نے ان کے دین کے بارے میں پوچھا اور کہا، ممکن ہے کہ میں تمہارا دین اختیار کر لوں، اس لیے تم مجھے اپنے دین کے بارے میں بتاؤ۔ یہودی عالم نے کہا کہ ہمارے دین میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کے غضب کے ایک حصہ کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ اس پر زید نے کہا، واہ، میں اللہ کے غضب سے ہی بھاگ کر آیا ہوں اور میں کبھی بھی غضب الہی برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ مجھ میں اس کی سکت ہے۔ کیا تم مجھے کسی اور دین کا پتہ بتا سکتے ہو؟ اس عالم نے کہا، میں دین حنیف کے سوا کوئی دین نہیں جانتا۔ زید نے پوچھا، دین حنیف کیا ہے؟ اس عالم نے کہا کہ ابراہیم کا دین، جو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ زید وہاں سے چلے آئے اور ایک نصرانی پادری سے ملے، ان سے بھی اپنا خیال بیان کیا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ تم ہمارے دین میں آؤ گے تو اللہ کی لعنت سے ایک حصہ لو گے۔ زید نے کہا کہ میں اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے ہی تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اللہ کی لعنت اٹھانے کی مجھ میں سکت نہیں، اور نہ اس کے غضب سے ہی کچھ لے سکتا ہوں۔ کیا تم میرے لیے کسی اور دین کی رہنمائی کر سکتے ہو؟ نصرانی نے کہا، میں دین حنیف کے سوا کوئی دین نہیں جانتا۔ زید نے پوچھا، دین حنیف کیا ہے؟ کہا کہ وہ دین ابراہیم ہے، جو یہودی تھے نہ نصرانی، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ زید نے جب ان سے دین ابراہیم کے بارے میں یہ رائے سنی تو وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس سرزمین سے باہر نکل کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ دعا کی، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔
اس حدیث سے واضح ہے کہ زید ابن عمرو ابن نفیل کیسے سچے دین کی تلاش کر رہے تھے تاکہ ان کو ہدایت مل سکے۔ ان کے دل میں پاکیزگی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت سے قبل بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ قریش جھوٹے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ نے سورۃ ضحیٰ میں رسول اللہ کی اس بڑی نعمت کی یاد دہانی کروائی ہے اور تمہیں راہ سے ناواقف پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ ابن حزم سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، زید ابن عمرو ابن نفیل قیامت کے دن پوری امت بن کر اٹھے گا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا زید ابن عمرو ابن نفیل کو 2 درجات دیے گئے ہیں۔ ورقہ ابن نوفل حضرت ختیجہ کے چچیرے بھائی تھے۔ یہ بھی حنفاء میں شامل تھے جنہیں حقیقی دین کی تلاش تھی۔ بالآخر انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اگرچہ یہ دعوت اسلام سے قبل فوت ہو گئے تھے، لیکن علماء ان کو پہلا مرد مسلمان کہتے ہیں، کیونکہ جب وحی کا نزول ہوا تو حضرت خدیجہ رسول اللہ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر آئیں تو انہوں نے کہا تھا، اگر میں نے تمہارا زمانہ پایا تو میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن وہ کچھ عرصے بعد ہی فوت ہو گئے۔ قیس ابن سعدہ قریش سے نہیں تھے، ان کا تعلق بنو ایاد سے تھا۔ یہ قبیلہ آج کے دور میں عمان اور بحرین کے ارد گرد تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیس ابن سعدہ سے ملے تھے جب ان کی عمر 20 سال کے قریب تھی۔ اس وقت قیس ابن سعدہ عمر رسیدہ تھے۔ قیس ابن سعدہ مکہ میں حج کے لیے آئے تو وہ زنا کے خلاف تبلیغ کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت فصیح شاعر تھے۔ 9 ہجری میں جب بنو ایاد اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو رسول اللہ نے کہا، قیس ابن سعدہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، مجھے یاد ہے وہ سرخ اونٹ پر بیٹھتے تھے اور ان کی مشہور کن تقریر بھی مجھے یاد ہے۔ سماجی ماحول۔ کوئی بھی سماجی ڈھانچہ خاندان سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ معاشرہ صحت مند ہے یا نہیں تو آپ خاندان کو دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے جو عائشہ سے مروی ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی زیر ولایت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا، پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی زنا کراؤ، اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس کے قریب نہ جاتا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی یعنی زنا کرایا تھا اس سے حمل ٹھہر گیا ہے۔ جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو۔ نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی، سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے چند رات بعد وہ عورت سب کو بلا لیتی۔ سب کو آنا پڑتا، مجال نہ تھی کہ کوئی نہ آئے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اب میرے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے اور ہے فلاں، وہ تمہارا بیٹا ہے، اور وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی اور وہ اس کا لڑکا مان لیا جاتا۔ چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے، وہ اپنے پاس کسی آنے والے کو انکار نہ کرتی تھی،
یہ طوائفیں ہوتی تھیں جو اپنے دروازے پر جھنڈیاں گاڑے رکھتی تھیں تاکہ یہ نشانی کا کام دے، اور جو ان کے پاس جانا چاہے بے دھڑک چلا جائے۔ جب ایسی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور قیافہ شناس کو بلاتے۔ وہ اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا، پھر یہ اس سے مربوط ہو جاتا اور اسی کا لڑکا کہلاتا۔ وہ اس سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح منہدم ہو گئے، صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج رائج ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ عربوں میں خاندان کا نظام کس قدر خستہ حال اور تباہ تھا۔ اہل جاہلیت کی غالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی عار بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسلام میں ایسے دعوے کی گنجائش نہیں، اب تو لڑکا اسی کا ہے جس کی بیوی یا لونڈی ہو، اور زنا کار کے لیے پتھر ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس بے حیائی سے عار محسوس نہیں کر رہے تھے۔ کیسے وہ رسول اللہ کے سامنے اس کا ذکر بغیر کسی دھڑک کے کر رہے تھے۔ خاندان میں سماجی حالت کسی بھی معیار کے مطابق خوفناک تھی۔ لوگوں میں متعدد بیویاں رکھنا معروف تھا۔ لوگ ایسی دو عورتیں بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہنیں ہوتی تھیں۔ باپ کی طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد معین نہ تھی۔ اس سماج میں ایک خوفناک رواج یہ بھی تھا جس میں لوگ لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ اللہ سورۃ تکویر میں کہتا ہے، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ اللہ نے اس وقت کے حالات بھی بتائے ہیں جب اس معاشرے میں لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی تھی تو ان کے کیا تاثرات ہوتے تھے۔ سورۃ نحل میں اللہ کہتے ہیں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ عرب کے لوگ قبائلی عصبیت ہی کے سہارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے۔ اللہ سورۃ فتح میں کہتا ہے، جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی۔ اس طرح ابو داؤد میں حدیث جبیر بن مطعم سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جس نے عصبیت کو دعوت دی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے عصبیت پر لڑائی کی وہ ہم میں سے نہیں، اور جو عصبیت پر مرا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ایسی چیز تھی جس کی جڑیں گہری تھیں۔ اسلام لانے کے بعد بھی کچھ لوگوں میں عصبیت اور قبائلیت زندہ تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مہم کے دوران دو لڑکے آپس میں لڑ پڑے۔ ان میں ایک مہاجرین میں سے تھا جبکہ دوسرا انصاری تھا۔ مہاجر نے پکار کر آواز دی کہ ہے مہاجرین، اور انصاری نے آواز دی ہے انصار۔ تو رسول اللہ باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، یہ کیا زمانہ جاہلیت کی سی چیخ و پکار ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، بس یہ دو لڑکے آپس میں لڑ پڑے ہیں اور ایک نے دوسرے کے سر پر ضرب لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اور ہر انسان کو اپنے بھائی کی خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم مدد کرنی چاہیے۔ اگر اس کا بھائی ظالم ہو تو اسے روکے،
یہی اس کی مدد ہے، اور اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرے۔ جاہلیت میں لوگ اپنے قبیلے کا ہی ساتھ دیتے تھے، چاہے وہ ظلم کر رہا ہو یا مظلوم ہو۔ ان کے نزدیک قبیلے سے وفاداری ہر چیز سے مقدم ہے۔ اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبائل میں جنگ چھڑ جاتی تھی اور کئی لوگ اس میں مارے جاتے تھے۔ ایک ایسی جنگ جس کا نام بسوس ہے، اس میں 2 گھوڑوں کی دوڑ ہوئی۔ دوڑ ہارنے والے نے جیتنے والے کو مار دیا۔ اس پر 2 قبائل میں یہ جنگ 40 برس جاری رہی، جس میں کئی لوگ مرے اور زخمی ہوئے۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اہل جاہلیت میں خسیس و رذیل عادتیں اور وجدان و شعور اور عقل سلیم کے خلاف باتیں پائی جاتی تھی، لیکن ان میں ایسے پسندیدہ اخلاق فاضلہ بھی تھے جن کے عظیم وصف تھے۔ کرم و سخاوت اہل جاہلیت کا ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی اس اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا جو اس کی اور اس کے کنبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی تھی، تو بھی ایسی سنگین حالت کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی ذبح کر دیتا۔ وفائے عہد دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ بہرحال چمٹے رہتے تھے۔ خودداری اور عزت نفس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ عربوں کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا۔